اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اسد اقبال کے بعد مجمع کی کیفیت اور جلسے کی حالت ٹھیک اسی طرح ہو گئی جس طرح کے آزاد جانور کسی کھیت پر چڑھائی کرنے کے بعد اور اس کھیت کو چر لینے کے بعد اس کی کیفیت بگاڑ دیتے ہیں، گویا یہ کھائی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی، جہاں نعت نبی سننے سے دل کو تازگی ملتی ہے، وہیں ذکر الہی سے اور تقریر و خطاب سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوا کرتا ہے۔ نعت نبی بھی عبادت ہے تو ذکر خدا بھی عبادت ہے۔ آج تو میں سوچا تھا کہ ایک اہم عنوان اور ایک اہم ٹاپک پر اپنے خیالات آپ حضرات کے دسترخوان تک، آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن الحمدللہ جو میں نے ٹھانا ہے اور جو میں نے ارادہ کیا ہے اور جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے، میں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، چاہے مجمع 10 کا ہو یا 10,000 کا ہو، لیکن باذوق ہونا چاہیے اور مجمع اہل دل کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ چلے گئے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے، شاید انہیں ذکر اللہ سے اپنے قلب و جگر کو گرمانے اور تپش آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام لباس بشری میں، انسانی شکل و صورت میں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جس طرح ایک باادب شاگرد اپنے استاد کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کر کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح معلم الملائکہ حضرت جبریل امی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک باادب شاگرد کی طرح بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا۔ پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے اعمال بتایا، یعنی ارکان خمسہ کے بارے میں بتایا۔ پھر جبریل امین نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں حقیقت تصوف کو بیان کیا اور مصطفیٰ نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو، تمہارے دل کی پوزیشن یہ ہو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور تو ضرور ہو، یہ تخیل تو ضرور ہو کہ جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ رب احکم ضرور دیکھ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا،
یعنی ایمان کو عقیدے کا عنوان دیا، اور مصطفیٰ نے اسلام کو اعمال اسلام کا عنوان قرار دیا۔ یہیں سے بات پتہ چل گئی، یہیں سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اگر کوئی اطاعت کرے، اگر کوئی اعمال اسلام پر کما حق عمل کرے، اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، اگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، اگر دل حب رسول سے خالی ہو، تو یہ اطاعت و فرما برداری اور اعمال اسلام پر یہ عملی مظاہرہ اسے مومن نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز مومن بنا سکتی ہے تو وہ محبت رسول ہے، وہ الفت رسول ہے، اور وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آگے چلتے ہوئے ایک حدیث بیان کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا، لوگ کثرت سے مساجد میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ یہیں سے بات کلیئر ہو گئی، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جو لوگ کثرت سے مساجد میں اجتماع کرتے ہیں، جو لوگ گلیوں میں، چوراہوں میں اور نکروں میں چل کر لوگوں کو گھیر کر مساجد میں لاتے ہیں، سو مساجد میں پایا جانا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر مساجد میں پایا جانا ایمان کی علامت ہوتی تو مصطفیٰ یہ نہ فرماتے یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ اللہ اکبر، اللہ کہ مساجد میں کثرت سے جمع تو ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بیان کیا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، ماہیت ایمان کیا ہے، کنہ ایمان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے اور امام بیہقی نے سنن بیہقی کے اندر اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محضر صحابہ میں، انجمن صحابہ میں صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابیوں بتاؤ ای الخلقی اعجبو الیکم ایمانا، اے میرے صحابیوں، اے میرے ہم نواؤ، اے میری صحبت سے شرف یاب ہونے والوں، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجب ترین ایمان کس کا ہے، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے، جس کا ایمان تمہیں حیرت میں ڈال دے، جس کا ایمان تمہیں حیران کر دے، جس کا ایمان تمہیں حیرت و استعجاب میں مبتلا کر دے، ایسا اعلیٰ ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ اعلیٰ ترین ایمان، افضل ترین ایمان وہ ملائکہ کا ایمان ہے، ان سے اعلیٰ ترین ایمان کسی کا ایمان نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، اے میرے صحابہ تم فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ترین ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ترین ایمان ہے، ارے وہ ہما وقت تو انوار الہی کے سمندروں میں غوطہ زن رکھتے ہیں، وہ قادر مطلق کے مظاہر قدرت کے مشاہدے میں رہتے ہیں، اگر فرشتے رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائیں؟ صحیح ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ فرشتوں کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے، عجب ترین ایمان نہیں ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے فالنبیون، تو پھر وہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے جن کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، ارے انبیاء کے ایمان میں عجیب ترین بات کیا ہے، ان پر تو ہما وقت وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، وہ قدرت کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، اگر انبیاء ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو انبیاء کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے۔
اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا فقالوا فنحن یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے، اگر انبیاء کرام کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے، تو وہ ہم ہی ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہمارا ہی ایمان اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ مصطفیٰ اس سوال کے جواب میں بھی فرماتے ہیں وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، اے صحابہ تمہارے ایمان میں عجیب ترین بات کیا ہے؟ ارے جن کی نگاہوں کے سامنے ہما وقت حسن مصطفیٰ رہتا ہو، جو ہما وقت میرے حسن لازوال کا دیدار کرتا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے میں ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑا کر دوں، جن کی نگاہوں کے سامنے انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پھیر دوں، جن کی نگاہوں کے سامنے پتھر راہ چلتے ہوئے مجھ پر سلام پھیرے، مجھ پر سلام بھیجے، جن کی نگاہوں کے سامنے میری بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھے، جن کی نگاہوں کے سامنے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر چلتے ہوئے میرے قدموں میں گر جائے، جن کی نگاہوں کے سامنے اونٹ میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے، جن کی نگاہوں کے سامنے مردہ گوہ میری نبوت کی گواہی دے، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو اور کون ایمان لے کر آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عاشقو، سنیو، وہ ایمان جس کی تعریف مصطفیٰ صحابہ کے انجمن میں کر رہے ہیں، جس کے ایمان کو مصطفیٰ سراہ رہے ہیں، وہ ایمان اعلیٰ ترین ایمان کس کا ہے؟ وہ مضبوط ترین ایمان کس کا ہے؟ وہ قوی ترین ایمان کس کا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہمارا علم جواب دے گیا، اب ہم آگے نہیں بتا سکتے کہ کس کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ جب ملائکہ کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، جب انبیاء کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، جب نبیوں کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، صحابہ کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، تو پھر وہ کون خوش قسمت ہیں جن کے ایمان کی تعریف آپ کر رہے ہیں؟ وہ عاشقوں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے ایمان کی تقویت کے بارے میں مصطفیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اعجب الخلق الی ایمانا قوم یکونون بعدی یؤمنون بی ولم یرونی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے عجب ترین ایمان، سب سے اعلیٰ ترین ایمان جو حیرت میں ڈال دے، جو استجاب میں ڈال دے، ان لوگوں کا ایمان ہے جو اس زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں نہیں ہوں گا، میرے حسن کو دیکھا نہیں ہوگا، میری زلف عنبری کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے کاشان نبوت کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے دست کرم کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے بازو شفاعت کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے رخ والضحا کو دیکھا نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوگی، اس میں صحیفہ ہوگا، اور اس کتاب میں پڑھیں گے آمنہ کے لال کا چہرہ ایسا تھا، اور مجھ سے ایمان لائیں گے، مجھ سے عشق کریں گے، پھر دیکھیں مجھے عشق کریں گے۔ انہی لوگوں کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان۔ کیا بات ہے، زندہ ویسے کرنے کی سنت کریں گے ہم، زندہ ویسے کرنے کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سب سے عجب ترین ایمان جن کے ایمان کو قرار دیا وہ ہم غلاموں کا ایمان ہے، وہ بعد میں آنے والی نسلوں کا ایمان ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا نہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن لازوال کا دیدار نہیں کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کے صبح و مساء کو دیکھا نہیں، کتابوں میں پڑھا اور مصطفیٰ پر ایمان لاتے چلے گئے، مصطفیٰ سے عشق کرتے چلے گئے، مصطفیٰ سے محبت کرتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اس حقیقت ایمان کو سمجھانے سے پہلے ایک حدیث اور سنا دوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ کا متبنہ ہے، مصطفیٰ کا منہ بولا بیٹا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا شان نبوت سے باہر نکلے، حضرت زید بن حارثہ ادھر سے آ رہے تھے۔ زید بن حارثہ سے جب ملاقات ہوئی، مصطفیٰ زید بن
حارثہ سے پوچھنے لگے اور فرمانے لگے یا زید کیف اصبحت، اے زید بن حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کیا ہے، تمہاری صبح کس طرح ہوئی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں اصبحت مومنا یا رسول اللہ، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، میری صبح ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ کون کہنے والے ہیں؟ زید بن حارثہ ہے، مصطفیٰ کے در کی غلامی کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کا صحابی ہے، جنہیں دنیا ہی میں مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، جن سے خود پروردگار عالم راضی ہے، جن کے لیے خود پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ پہلے کر رکھا ہے۔ اس سے حضور پاک فرمانے لگے فانظر ماذا تقول، اے حارثہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اس پر غور کر لو۔ اللہ اکبر، یہیں سے بات معلوم ہو گئی، یہیں سے بات کلیئر ہو گئی، صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان کے ساتھ حقیقت ایمان نہ پائی جائے، مصطفیٰ نے خود فرمایا لکل شیء حقیقہ وما حقیقت قولک، اے زید بن حارثہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر شے کی ایک کنہ ہوتی ہے۔ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا، تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہیں سے معلوم ہوا ایمان صرف کافی نہیں ہے، ایمان جب تک حقیقت کے ساتھ پایا جائے گا وہ ایمان مکمل ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان اپنی حقیقت سے خالی ہو جائے، جہاں ایمان اپنی حقیقت سے خالی اور عاری ہو جائے وہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں۔ بے شک ابھی بھی میں نے حقیقت ایمان کو بتایا نہیں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے، وہ کنہ ایمان کیا ہے، وہ ماہیت ایمان کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت شعیب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جن کے ایمان کو آپ اتنا سرا رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان عجب ترین ایمان ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ سے بے پناہ عشق کریں گے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہوگی، اس ایمان کی ماہیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَعَانِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ وہ ایمان جن کی تعریف میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں، وہ نسلیں جن کے ایمان کی تقویت کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کے ایمان کی حقیقت اور ماہیت یہ ہوگی کہ وہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں گے، مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کریں گے۔ کسی کو خط ہوگا، کسی کو گمان ہوگا کہ یہاں میں نے حبن کا ترجمہ عشق کہاں سے کر دیا۔ ارے اگر حبن کے ساتھ اشدو کی تاکید لگ جائے اور حب نہ رہے، اشد حبن کی منزل پر پہنچ جائے اور محبت اپنی ساری حدیں توڑ دے تو وہ محبت نہیں رہتی ہے بلکہ عشق مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کا ایمان عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، جس کے ایمان میں محبت رسول کی چاشنی ہوگی، وہی ایمان نجات دلوائے گا۔ اگر ایمان اپنی حقیقت سے خالی ہو جائے، اپنی کنہ سے خالی ہو جائے تو یہ جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ ارکان خمسہ ہو یا ظاہری اعمال ہو، یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ اگر سینے میں باقی ہے، عشق مصطفیٰ کی اگر جلوہ گری ہے تو ایمان مکمل ہے، اگر عشق سے سینہ خالی ہے تو ایمان نامکمل ہے۔ اور سب سے بڑے عاشق صادق حضرت ملا عبد الرحمن جامی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ذرا ان کا عشق دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت ملا عبد الرحمن جامی ایک کلام لکھتے ہیں عشق و مستی میں ڈوب کر، اور اس کلام کو لکھنے کے بعد اپنے دل میں یہ ٹھانتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں میں یہ کلام روضہ رسول
پر پہنچ کر اپنے آقا کو سناؤں گا وہ کلام کیا تھا. تنم فرسودہ جہاں پارا زِ ہجرا یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ چسوے من گزر آری منے مسکی زیدان داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ زِ کردہ خیش حیرانم سیاسد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ زِ جامع حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نبی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ اور چو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. جب علامہ عبد الرحمن جامی نے عشق و مستی میں ڈوب کر اس فارسی کلام کو لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد روضہ رسول پر جا کر پڑھنے کی خواہش اپنے دل میں لیے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی حدود مدینہ میں پہنچے نہیں ہے ابھی حدود مدینہ پہنچے نہیں ہے مصطفیٰ مکہ کے والی کے خواب میں آتے ہیں اور والی مکہ کے خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں حلیہ والا شخص فلاں رنگت والا شخص جو میرے حدود مدینہ کے اندر آ رہے ہیں میرے روضے پر آ رہے ہیں ان کو حدود مدینہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ کا یہ فرمان سن کر والی مکہ اپنی سنتریوں کی فوج روانہ کرتا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی کو راستے ہی میں روک لیا جاتا ہے. عبد الرحمن جامی کسمسا کر رہ جاتے ہیں. دل میں تڑپ اور خواہش بے قرار ہوتی ہے لیکن پابندیوں کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن جامی حدود مدینہ میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں. پھر دوسرا ہیلا تلاش کرتے ہیں. ایک ترکی قافلہ اونٹوں کے ساتھ مدینہ شریف جا رہے تھے. حضرت عبد الرحمن جامی اس ترک قافلہ سے عرض کرتے ہیں ان سے عریضہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ لے لو میں مدینہ جانا چاہتا ہوں میں روضہ خیر البشر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ ترک قافلہ اپنے ساتھ لینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن عبد الرحمن جامی ایک درخواست کرتے ہیں ایک اپیل کرتے ہیں میں تمہارے قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو ضرور لیکن اونٹ پر بیٹھ کر نہیں جاؤں گا بلکہ صندوق میں جو سامان بند ہے ان سامانوں کے ساتھ صندوق میں بند ہو کر میں مصطفیٰ کے شہر میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عبد الرحمن جامی صندوق میں سامانوں کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ قافلہ حدود مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر والی مکہ کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو میرے حدود مدینہ کے اندر آنے نہ دینا ان کو میرے حدود مدینہ کے اندر پریویش کرنے مت دینا. وہ جامی پھر آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر فوج دوڑاتا ہے. پھر عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیا جاتا ہے اور جب اس قافلے والوں کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے عبد الرحمن جامی کو صندوق سے نکال لیا جاتا ہے. پھر انہیں روک دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. عشق دیکھیے مصطفیٰ کی محبت دیکھیے. جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن جامی کے جب عشق دل میں پیدا ہوتا ہے پھر عبد الرحمن جامی تیسرا ہیلا تلاش کرتے ہیں. چرواہے کے ساتھ ہو جاتے ہیں بھیڑیوں کے چرواہے کے ساتھ پھر حدود مدینہ کی طرف جانے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب حدود مدینہ کی سرحد قریب آ جاتی ہے حضرت عبد الرحمن جامی بھیڑوں کی طرح گھٹنوں کے بل حدود مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. پھر مصطفیٰ والی مکہ کے خواب میں حاکم مکہ کے خواب میں تیسری مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے منع کیا تھا نا عبد الرحمن جامی کو میری بارگاہ میں آنے نہ دینا. پھر عبد الرحمن جامی میری بارگاہ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر سنتریوں کی فوج دوڑاتا ہے. عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیا جاتا ہے. والی مکہ حاکم مکہ عبد الرحمن جامی کو کھڑا کھوٹا سناتے ہیں کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے تو کتنا بڑا گنہگار ہے. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے. قرآن فرماتا ہے اے لوگو اگر تم گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو
میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. اگر میرے محبوب تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تمہاری مغفرت کی دعائیں کر دیں گے تو تم میرے پروردگار کو بڑا غفار پاؤ گے اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. لیکن تو کتنا بڑا گنہگار ہے. مصطفیٰ بار بار تمہیں روک رہا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن جامی اس وقت کشمکش کے عالم میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. قید کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. پھر مصطفیٰ جان رحمت والی مکہ کے خواب میں آتا ہے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حاکم مکہ میں نے تمہیں عبد الرحمن جامی کو حدود مدینہ میں آنے سے روکا تھا. عبد الرحمن جامی کو قید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. عبد الرحمن جامی کو جیل میں بند کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. حاکم مدینہ حاکم مکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ بار بار ان کو روکا جا رہا ہے اور آپ خود فرما رہے ہیں یہ کوئی گنہگار نہیں ہے, یہ کوئی عاصی نہیں ہے, یہ کوئی نافرمان نہیں ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حاکم مدینہ سنو, میرے عبد الرحمن جامی نے اس کو مستی میں ڈوب کر جس کیفیت میں سرشار ہو کر نعت نبی لکھا ہے اور وہ نعت نبی میرے روضے پر آ کر پڑھنے کا وہ اشتیاق مند ہے جس حسن و خوبی کے ساتھ, جس عشق و مستی کے ساتھ اس نے نعت لکھا ہے, اس نے کلام لکھا ہے. اگر اسی بے خودی کے عالم میں, اسی عشق و مستی کے عالم میں میرے روضے پر آ کر وہ کلام پڑھ دے گا تو پھر عشق کا تقاضا یہ ہوگا کہ قانون قدرت کو بدلنا پڑے گا اور مجھ محمد عربی کو اپنی قبر انور سے نکل کر عبد الرحمن جامی سے ملاقات کرنا پڑے گا, ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو اگر میں اپنی قبر انور سے باہر نکل آیا تو نظام قدرت بدل جائے گا, کائنات کا کایا پلٹ جائے گا. اس لیے عبد الرحمن جامی کو آنے نہ دیا جائے تاکہ وہ آنا پائے, وہ کلام پڑھنا پائے اور مجھے اپنی قبر انور سے باہر نہ نکلنا پڑے. یہ ہے عجیب ترین ایمان. سبحان اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آپ کی جدائی میں, آپ سے دوری کی وجہ سے, آپ کی فرقت میں میرا جسم پارا پارا ہو چکا ہے, میرا دل پگھل چکا ہے. یا رسول اللہ آپ کرم فرمائے نا, چسوے من گزر آری منے مسکی سے ناداری, فدائے نقش لعنت کنم جا یا رسول اللہ. اگر آپ مجھ گنہگار عبد الرحمن جامی کے اوپر کرم فرمائیں اور آپ میرے یہاں تشریف لائیں, قدم رنجا ہو, میں مسکین ہوں, میں ناتوا ہوں, میں غریب ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا, لیکن میں تو آپ کا غلام ہوں, کچھ نہ کچھ تو ضرور پیش کروں گا. یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائیں اور میرے یہاں قدم رنجا ہو, آپ تشریف فرما ہو تو یہ عبد الرحمن جامی یا رسول اللہ آپ کے نور کے امامہ پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے سینہ علم نشرہ پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے نورانی پیرہن پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے دست سخا پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کی زلف عنبری پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کی بینہ رفعت پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے رخسار نبوت پر نہیں, یا رسول اللہ آپ کے دندان نبوت پر نہیں, آپ کے نقش آپ کے نالین مبارک پر نہیں, بلکہ آپ کے نالین مبارک کا زمین پر جو نقش بنے یا عبد الرحمن جامی اس نقش کفے پا پر اپنی جان قربان کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جواب دیجئے. یا رسول اللہ زندہ باد, پائندہ باد. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, سبحان. یا رسول اللہ بتائیے کتنی اچھی بات کہی حضرت نے, کتنا اچھا واقعہ بیان. ایمان کی حقیقت ہے سبحان اللہ, جس کے ایمان کو مصطفیٰ نے محضر صحابہ میں
انجمن صحابہ میں سراہا، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن مصطفیٰ کے دیدار کی تابانیوں کی ایک جھلک پانے کے لیے اگر ہمیں اپنے مال و جان اور اپنی جان و دل بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مصطفیٰ کی ایک جھلک کی رویت پر اپنی جان و دل بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حقیقت ایمان۔ ماشاءاللہ۔ حضرت براء ابن عازب، صحابہ کے ایمان کا یہی راز تھا اور یہی حقیقت تھی کہ وہ تو عاشق تھے ہی، ساتھ ہی مصطفیٰ کی بارگاہ کے بڑے ادب شناس بھی تھے۔ حضرت براء ابن عازب جلیل القدر صحابی، حضرت براء ابن عازب سے پوچھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے۔ حضرت براء ابن عازب سے جب یہ سوال ہوا ان کے زمانے میں تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بھی 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو بتانے لگے کہ مصطفیٰ نے یوں 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں کیا اس طرح 4 انگلیوں کا اشارہ کرنے میں مصطفیٰ کی شان میں توہین ہے؟ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہے؟ مصطفیٰ نے اس ادا سے بتایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے، اور ٹھیک اسی طرح مصطفیٰ کی ادا پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ مصطفیٰ کی ادائے مبارک کی نقل کرنا بھی عبادت ہے، حضرت براء ابن عازب نے بھی 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے۔ مصطفیٰ نے 4 جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا، لیکن حضرت براء ابن عازب چونکہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب شناس تھے، انہیں یہاں بھی گستاخی کا ایک شائبہ نظر آیا۔ حضرت براء ابن عازب نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، اے لوگو، تم میری ان انگلیوں کے اشارے کو مصطفیٰ کے انگشتان نبوت کی انگلیوں کے برابر نہ سمجھ لینا، براء ابن عازب کی انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ادب مصطفیٰ تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، عمر میں حضور سے بڑے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور عمر میں بڑے ہیں؟ ذرا ادب والا جواب سنیں، ذرا عشق والا جواب سنیں۔ حضرت عباس جو مصطفیٰ کے چچا ہیں، جو پیدائش میں مصطفیٰ سے بڑے ہیں، جو عمر کے لحاظ سے مصطفیٰ سے بڑے ہیں، لیکن ذرا والہانہ جواب سنیے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا جواب سنیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہو اکبر منی وانا اقدم علیہ فی المیلاد، انی اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ سنو، بڑے تو وہی میرے آقا ہے، بڑے تو وہی آمنہ کے لال ہے، بڑے تو وہی دونوں جہاں کے تاجدار ہے، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں، میں پیدائش میں ان سے پہلے ہوں، لیکن حقیقت میں بڑے تو میرے مصطفیٰ۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ غزوہ حنین کا موقع تھا۔ غزوہ حنین میں بہت سارے مال غنیمت ہاتھ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ مال غنیمت صحابہ کے درمیان تقسیم کرنے لگے تو ایک گستاخ جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی، جس کی نسل سے آج یہ وہابی، دیوبندی، خارجی، رافضی کے ناپاک ٹولیاں آج امت مسلمہ کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ذوالخویسرہ تمیمی جو منافق تھا، جو بہت بڑا گستاخ تھا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، یا محمد عدل، اے محمد انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ زرد ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے گستاخ، تمہیں معلوم
نہیں، مجھے تو انصاف کے ترازو پر عدل قائم کرنے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر میں انصاف نہیں قائم کروں گا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو روئے زمین کے اوپر کون انصاف کرے گا؟ جب اتنا کہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس گستاخ کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ حضور نے منع فرما دیا، اے عمر یہ دور اسلام کا ابتدائی دور ہے، اگر تم ابھی اس کا سر قلم کر دو گے تو یہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ تانا دیں گے اور کہیں گے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو ایک کلمہ پڑھنے والے ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو روک دیا۔ پھر یہ گستاخ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے جب اٹھ کر جانے لگا تو پشت کر کے مڑ کر مصطفیٰ کی طرف پیٹ کر کے جانے لگا، گویا اس گستاخ کو مصطفیٰ کی طرف پیٹ کرنے میں ذرا بھی آر نہیں تھا، اسے گستاخی محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس گستاخ کا سر اس کے جسم سے جدا کر دوں۔ پھر مصطفیٰ نے روک دیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابیوں، دیکھ لو اس کا حلیہ، دیکھ لو اس کا وضاقتہ، اس کا حلیہ کیا تھا، اس کا وضاقتہ کیا تھا، اس کا رکھ رکھاؤ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، اس کے گال ابرے ہوئے تھے اور اس کا سر منڈا ہوا تھا اور اس کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر تھا، اس کا تہبند نصف پنڈلی تک تھا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا دیکھ لو اس حلیے والے شخص کو پہچان لو، یخرج من ذئذ ھذا قوم فی آخر الزمان۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس حلیے کے شخص کو پہچان لو، قسم خدا کی آخری زمانے میں اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قوم پیدا ہوگی، ان کی عبادتوں کا عالم یہ ہوگا، ان کے قرآن پڑھنے کا عالم یہ ہوگا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ یبرقون من الدین کما یبرق السہم من الرمیہ، اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کا حلیہ بتایا تو پتہ یہ چلا صرف اعمال اسلام پر عمل درآمد کرنے سے ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان میں اگر تازگی پیدا ہوتی ہے تو عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اگر تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اگر گرماہٹ پیدا ہوتی ہے تو محبت رسول سے پیدا ہوتی ہے، الفت رسول سے پیدا ہوتی ہے۔ بے شک حق ہے۔ ایک یہودی عاشق رسول، ایک یہودی بچہ، جی، اس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن تمام کو دیکھ لیا، مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ لیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، مصطفیٰ کی محبتوں کے بازار میں اس کے دل کا سودا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہودی بچہ گھر لوٹتا ہے تو پھر جب مصطفیٰ کے دید کی تمنا اسے بے چین کرتی ہے، آرزوئے دید مصطفیٰ اسے بے قرار کرتی ہے، تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، مصطفیٰ کی ایک جھلک پانے کے لیے کبھی بکری چرانے کی غرض سے، کبھی بکری چرانے کے بہانے سے مدینہ شریف آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے سے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ لیتا اور اپنے بیتاب دل کی بیتابی کو دور کر لیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مصطفیٰ کے محبت میں، مصطفیٰ کے عشق میں وہ گرفتار ہو گیا، مصطفیٰ کے عشق میں وہ بیمار پڑ گیا۔ ایک زمانہ بیت گیا، ایک عرصہ بیت گیا، ایک طویل زمانہ گزر گیا، مصطفیٰ کی دید نہ ہو سکی، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بیمار پڑ گیا، وہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار پڑ گیا، اس کا جسم بھی لاغر ہو گیا، اس کا جسم بھی نحیف ہو گیا۔ اس نے بستر کو بستر
علالت بنا لیا، بستر علالت پر لیٹ گیا۔ اللہ اکبر! اب مصطفیٰ کی دید کی جھلک کہاں سے دیکھے؟ اب مصطفیٰ کے رخ انور کی زیارت کرے تو کیسے کرے؟ اللہ اکبر! جب اس بچے کی یہ کیفیت والدین نے دیکھا، جب باپ نے یہ حال دیکھا تو باپ نے کہا، مذہباً یہودی تھا، دین اس کا یہودیت تھا، اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے؟ اس دور کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے معالجوں کو بلایا، بڑے بڑے اطباء کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا۔ کسی طبیب نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی اسپیشلسٹ نے مرض کی تشخیص نہ کر پایا۔ اللہ اکبر! گویا وہ مریض عشق مدینہ، گویا وہ بیمار مصطفیٰ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اللہ اکبر! جب تمام طبیبوں نے جواب دے دیا، وہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ اس کا یہودی تھا، وہ بھی یہودی تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابو جان، میری ایک خواہش ہے، میری خواہش آپ پوری کریں گے نا؟ باپ کہتا ہے، اے میرا بیٹا، تو تو میرا نور نظر ہے، تو میرا رشتے جگر ہے، تو تو میرا پارہ جگر ہے، تو تو میرا اکلوتا ہے، اگر تیری خواہش پوری نہیں کروں گا تو کس کی خواہش پوری کروں گا؟ اللہ اکبر! وہ یہودی عاشق رسول بچہ ہے، اللہ اکبر! اپنے باپ سے کہتا ہے، اے میرے بابا جان، میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں، میں بیمار مدینہ ہوں، میں نے ایک مرتبہ مدینہ میں کونین کے والی کے رخ انور کو دیکھ لیا تھا، میں نے بازار مصطفیٰ میں اپنے دل کا سودا کر لیا ہے، میں بیمار مدینہ ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھ لوں، مصطفیٰ کی زیارت کر لوں، مصطفیٰ کا دیدار کر لوں۔ اللہ اکبر! باپ جلال میں آتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے فرزند، کیا تو بھول گیا ہے کہ تمہارا دین یہودیت ہے، تمہارا باپ یہودی ہے؟ تم کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ تم کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اپنا دین بھول گئے ہو؟ بیٹا عرض کرتا ہے، اے میرے بابا جان، ایک مرنے والے کی آخری خواہش تو اس کا دشمن بھی پورا کیا کرتا ہے، آپ تو میرے والد ہیں۔ باپ تیار ہو جاتے ہیں، بیٹا میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اللہ اکبر! وہ یہودی باپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیغام بھیجتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیغام بھیجتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کا ایک عاشق ہے جو آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے بستر علالت پر کروٹیں بدل رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی زندگی کی آخری شام آ چکی ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زلف عنبری کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے رخ انور کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، میرے آقا کا انداز دل برانہ دیکھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تو رحمت للعالمین ہے، مصطفیٰ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، شجرات کے لیے بھی رحمت ہے، حجرات کے لیے بھی رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کا انداز دل برانہ دیکھیں۔ مصطفیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں، اے صحابہ چلو، کوئی عاشق ہے، ایک یہودی ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ صحابہ کو لے کر اس یہودی عاشق کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے بستر علالت پر پہنچتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہے، اس کے جسم میں سانس کی آخری رمق باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب مصطفیٰ اس یہودی عاشق کے سرہانے پہنچتے ہیں، اس یہودی عاشق کے رسول کا باپ کہتا ہے، بیٹا ذرا دیکھنا، آنکھیں کھول، تیرا مطلوب تیری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، تیرا مقصود خود چل کر تیرے پاس آئے ہیں۔ جب محبوب کا نام سنتا ہے تو محبوب کا نام سنتے گویا اس کی جاتی ہوئی روح جسم میں عود کر آتی ہے اور آنکھیں کھولتے ہیں اور مصطفیٰ کے قدم ناز پر گرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نہ تو میں قاری قرآن ہوں، یا رسول اللہ، نہ تو میرے پاس نمازوں کی نیکی
کیا ہے یا رسول اللہ، نہ تو ماں میرے پاس حج کی نے کیا ہے، میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے کوئی نیکی نہیں کیا، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے عاشق، تو کلمہ توحید پڑھ لے، اگر تو کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تیری مغفرت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، قدموں میں گرتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے اور مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک، یا رسول اللہ منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں اور دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پڑھتا سبحان ہے، اللہ، دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور روح کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس یہودی عاشق رسول کا باپ اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اب اس کی میت اہل اسلام کی امانت ہے، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ جب اس عاشق رسول کا جنازہ مدینہ المنورہ لایا جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں اسی عاشق رسول کی دھوم ہے، اسی عاشق رسول کا چرچا ہے، اسی عاشق رسول کے چرچے اور تذکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی تھا جس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، نگاہ مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا، اور صرف صحابی نہیں ایسے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ امام اعظم کی جد و جہد ایک طرف، امام احمد ابن حنبل کی جد و جہد ایک طرف، امام شافعی کی فقاہت ایک طرف، اغواس کی غوثیت ایک طرف، اقطاب کی قطبیت ایک طرف، تمام اغواس، تمام اقطاب، تمام اولیاء مل کر اس عاشق رسول کے کرموں کے ذروں کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، صرف ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو تکا، کلمہ پڑھا اور صحابیوں کے سب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت اس یہودی عاشق اب یہودی نہیں، وہ صحابی بن گیا، مصطفیٰ کا عاشق بن گیا، اب ان کا شمار ان مقدس ترین لوگوں میں ہو گیا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے جو نبی کے صحابہ ہیں میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس عاشق رسول کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے، صحابہ ایک منظر دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ پنجوں کے بل چلنے کی حکمت کیا ہے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں در حقیقت میرے اس عاشق صادق کو، میرے اس عاشق کو، میرے اس محب کو ملائے اعلیٰ سے ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے فرشتوں کا ہجوم اس کثرت کے ساتھ امٹ پڑا ہے کہ روئے زمین کے اوپر پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے، اس لیے میں اپنے پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس عاشق صادق کو کے جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مصطفیٰ خود اپنے دستے نبوت سے اس عاشق صادق کے جنازے کو اتار رہے ہیں اور غیر معمولی تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ اس عاشق صادق کے جنازے کو قبر انور میں رکھ کر باہر آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی پسینہ سے شرابور ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی جبین اقدس پر پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غیر معمولی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اس عاشق صادق سے جو یہ وعدہ کیا تھا، اے میرے عاشق تو کلمہ توحید پڑھ لے، تیری ضمانت کی گارنٹی میں لیتا ہوں، تیری مغفرت کی گارنٹی
بھی میں لیتا ہوں، اس پر ملائے اعلیٰ کی حوریں اس قدر خوش ہوئی ہے ان کی بلائیں لینے کے لیے، ان کی چہرے کی بلائیں لینے کے لیے اس کثرت سے بے تحاشا ان کی قبر کی طرف بڑھی ہے کہ مجھے غیر معمولی تاخیر ہو گئی اور مجھے پسینہ آ گیا اور میرا پسینہ میرے اس عاشق صادق کے کفن پر ٹپک چکا ہے اور صبح قیامت تک اس کا کفن مہکتا رہے گا، اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوگا، اس کا کفن کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کتنے بڑے خطا کار ہیں، ہم کتنے بڑے سیاہ کار ہیں، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی سب سے بڑا مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق سمجھتے ہیں۔ ذرا ان عاشقوں کے عشق کی خیرات اگر ہمیں مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ حقیقت میں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوخیز صحابی ہیں حضرت سالمہ بن عبد الرحمن، عمر 16 سال، صرف 16 سال کی عمر ہے، نوخیز صحابی ہے حضرت سالمہ بن عبد الرحمن، مصطفیٰ کے در کے غلام ہے، مصطفیٰ کے خادم ہے، مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اگر بازار سے ان کو کچھ منگانا ہوتا حضرت سالمہ کو بھیج دیتے، اگر کسی صحابی کے پاس پیغام پہنچانا ہوتا حضرت سالمہ کو بھیج دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالمہ بن عبد الرحمن جو 16 سال کے لڑکے ہیں، 16 سال کے نوخیز صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک کام کے لیے مصطفیٰ حضرت سالمہ کو بھیجتے ہیں ایک انصاری صحابی کے گھر، اور حضرت سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ کام کر کے لوٹتے ہیں تو لوٹتے لوٹتے ایک حمام ہے، ایک غسل خانہ ہے، اس غسل خانے میں ایک عورت غسل کر رہی تھی اور اس کے دروازے پر ایک پردہ لٹک رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، وہ پردہ کھسک گیا، حضرت سالمہ بن عبد الرحمن کی نظر اس اجنبیہ عورت کے اوپر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی تھے، وہ عاشق صادق تھے، ان کا سینہ خوف خدا کا مخزن تھا۔ جب حضرت سالمہ بن عبد الرحمن کی نظر اس اجنبیہ عورت کے اوپر پڑتی ہے تو آپ کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فوراً آپ پر ندامت طاری ہوتی ہے، آپ کے اوپر افسردگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اے سالمہ تو اپنے آپ کو خادم رسول کہتا ہے، دنیا تجھے خادم رسول کے نام سے جانتی ہے، دنیا تجھے صحابی کہتی ہے، اے سالمہ تو نے یہ کتنا بڑا پاپ کر دیا، تو نے تو ایک اجنبیہ عورت کو دیکھ لیا، جبکہ اسلام کے اندر ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اگر دوسری نظر جان بوجھ کر کسی غیر محرم عورت کی طرف کوئی ڈالتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ آنکھوں کی زنا ہے اور اس کا خطرناک وبال قیامت کے دن اس کے سر پر آئے گا۔ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے اور کہنے لگتے ہیں اے سالمہ تو بڑا منافق ہو گیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی آ چکی ہوگی کہ سالمہ بن عبد الرحمن منافق ہو گیا، اب میں کس منہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، کس چہرے کو لے کر مصطفیٰ کا سامنا کروں گا، میں تو منافق ہو گیا۔ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتار دیا ہوگا، میرے آقا کو پتا چل گیا ہوگا۔ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن پر رقت طاری ہوتی ہے، حضرت سالمہ بن عبد الرحمن پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر کے رات دن گریازاری کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں پروردگارا دنیا مجھے صحابی کے نام سے جانتی ہے، دنیا مجھے خادم رسول کہتی ہے، لیکن پروردگارا مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا، میں نے نامحرم عورت کو دیکھ لیا، میں مصطفیٰ کا صحابی ہونے کے باوجود ایک اجنبیہ عورت کے جسم کی طرف تک لیا، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب غیر معمولی تاخیر ہوئی، حضرت سالمہ بن عبد الرحمن واپس نہیں آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں نے سالمہ کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، بہت لیٹ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ میرا سالمہ اب تک واپس نہیں آیا، معلوم کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 3 ہفتہ گزر گیا، 40 دن گزر گئے، حضرت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر، یہ ذمہ داری تلاشنے کی مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپتے ہیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر، اے سلمان فارسی، جاؤ مدینے کے مضافات میں پھیل جاؤ، مدینے کی گلیوں میں پھیل جاؤ، ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، میرا ثعلبہ کہاں گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں جلیل القدر صحابی، حضرت ثعلبہ جن کی عمر 16 سال ہے، نو خیز ہے، نو عمر ہے، اللہ اکبر، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک ناکردہ گناہ پر اتنی افسردگی کی کیفیت، اتنی رقت طاری ہوئی کہ مدینہ سے باہر مضافات مدینہ میں چلے گئے، پہاڑوں کی آڑ میں، پہاڑوں کی اوٹ پہ چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تلاشتے تلاشتے جب مدینے کے مضافات میں پہنچتے ہیں، پہاڑوں کی بلندی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں چرواہا ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی رنگت ہے، ایسا قد ہے، ایسا حلیہ ہے، 16 سال کا لڑکا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہے کہنے لگے کیا تم اس بچے کی بات کر رہے ہو جو روتا رہتا ہے، جو بلکتا رہتا ہے پہاڑوں کی بلندی پر، رات میں اس درد و کرب کے ساتھ وہ روتا ہے کہ ان کے درد و کرب کی آہٹ سے ہمارا دل چھلنی چھلنی ہو لگتا ہے، کیا تم اس کی بات کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن 16 سال کا لڑکا ہے، نو خیز ہے، رنگت ایسی ہے، قد ایسا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن فاروق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چرواہوں سے کہتے ہیں تمہارے پاس وہ آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چرواہے عرض کرتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ دودھ پینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ان پر رقت ایسی طاری رہتی ہے کہ جب وہ دودھ کے کٹورے سے دودھ پینے لگتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو ساون بھادو کی طرح برستا ہے، اور دودھ کے کٹورے پر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بھی ٹپکتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر ابن خطاب چھپ جاتے ہیں، ہو نہ ہو یہی ہمارا ثعلبہ ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آتا ہے، جب دودھ پینے کا وقت آتا ہے، پھر وہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے چرواہوں کے پاس پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت سلمان فارسی کی نظر حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن پر پڑتی ہے، حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی دوڑتے ہوئے ثعلبہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ثعلبہ کہتے ہیں میرے پاس نہ آنا، میں منافق ہو گیا ہوں، قرآن میں اللہ نے آیت اتار دیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، ثعلبہ نے بہت بڑا پاپ کر دیا ہے، ثعلبہ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے تم کس گناہ کی بات کر رہے ہو، تم کس اشیاء کی بات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ مجھے مصطفیٰ نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، آتے آتے واپسی میں میں نے حمام کے اندر ایک عورت کو دیکھ لیا، یہی میرا گناہ ہے، یہی میرا پاپ ہے، مجھے ڈر ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل امی آیت لے کر نہ آ گیا ہو، میرے منافق ہونے کا اعلان نہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کونین کے والی نے خود ہمیں تمہیں تلاشنے کے لیے بھیجا ہے، خود ہمیں ساتھ لینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق حضرت ثعلبہ کو پکڑتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر جب ان کو بستر پر لٹایا جاتا ہے، 40 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، رقت کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہے، جسم نحیف ہو چکا ہے، جسم لاغر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس عاشق کے صادق کے بارے میں مصطفیٰ کو پتہ چلتا ہے، مصطفیٰ اپنے غلام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے بستر علالت کے سامنے آتے ہیں، ان کے سرہانے آتے ہیں، اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے زانوِ اطہر پر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ سے فرماتے ہیں اے ثعلبہ بتاؤ کیا ہوا، تم 40 دن سے کہاں غائب
تھے۔ اللہ اکبر، ذرا خوف کا عالم تو دیکھیں، گناہ کرنے کے بعد سرمشاری کی کیفیت تو دیکھیں، گناہ کرنے کے بعد ندامت کا عالم تو دیکھیں، گناہ کرنے کے بعد خوف کا عالم تو دیکھیں۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری نگاہ ایک اجنبیہ عورت پر پڑ گئی تھی، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میرے منافق ہونے کے بارے میں آیت آ چکی ہوگی، میرے منافق ہونے کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تم تو میرے صحابی نہ ہو، تم تو مومن ہو۔ جہاں مومن کے ایمان کی ایک کیفیت خوف ہے، وہی مومن کے ایمان کا دوسرا پہلو رجا اور امید بھی تو ہے۔ جہاں مومن اللہ سے ڈرتا ہے، وہی مومن لاکھوں گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید تو ہے، لیکن خوف اتنا زیادہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ گنہگار کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے ثعلبہ، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ کی رحمت کے حوالے سے تمہارا گمان کیا ہے؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے حوالے سے میرا گمان یہ ہے، میرا وہم یہ ہے کہ میرا پروردگار اگر چاہے تو ایک اشارہ قدرت پر مجھ جیسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں کھربوں گناہگاروں کو ایک اشارہ قدرت سے جہنم سے نکال کر جنت کی وادیوں میں داخل کر دے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کی رحمت سے اس قدر قوی امید ہے اور اللہ کے بارے میں یہ گمان ہے تو اے ثعلبہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے وہم و گمان کے مطابق پاؤ گے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن توبہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا دست دعا اٹھتا ہے، مصطفیٰ دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ میرے آقا میری مغفرت کے لیے دست دعا دراز کر دیے ہیں، آسمان رحمت کی طرف آپ نے ہاتھوں کو بلند کر دیے ہیں، اب رب کی رحمت سے امید ہے مصطفیٰ کا دست اقدس اسی وقت واپس آئے گا جب مصطفیٰ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن اس وقت کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم پر جیسے ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہو، یا رسول اللہ جسم درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ جانے رحمت کے چشمان نبوت سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مصطفیٰ اس عاشق صادق سے فرماتے ہیں اے میرے ثعلبہ، اے میرے ثعلبہ، اب تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب ان قریب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آنے والا ہے، قربان جائیے اس عاشق صادق پر جسے مصطفیٰ کی گود ملی ہو، مصطفیٰ کی گود میں جن کی روح پرواز کر رہی ہو، مصطفیٰ کے زانوے اقدس میں جن کی موت واقع ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے ثعلبہ، اب تمہاری موت کا قریب آ چکا ہے، اب تمہاری موت قریب آ چکی ہے، اب ان قریب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، موت کا فرشتہ آتا ہے اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، اور یوں مصطفیٰ کے زانوے اطہر میں، مصطفیٰ کی گود میں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکم
نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا۔ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ ایک عاشق صادق کی کہ خوف کی کیفیت تھی، گناہ پر یہ شرمساری کی کیفیت تھی۔ آج ہماری راتیں گزرتی ہے گناہوں میں، آج ہمارا دن گزرتا ہے گناہوں میں، آج ہم راتوں میں موبائل کے اسکرین پر نہ جانے کیسے کیسے فحش مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی گناہوں پر ایسی شرمساری کی کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا کبھی گناہوں پر ایسا خوف پیدا ہوا؟ کیا کبھی گناہوں پر ایسی ندامت پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر! کیا اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس بات کا خوف نہیں ہوتا جن بنائی ہوئی آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جن آنکھوں سے ہم موبائل کے اسکرین پر گندے مناظر کو دیکھ کر عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اگر اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہماری روح ہماری جسم سے الگ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی یہ ندامت نہیں ہوتی، کبھی یہ افسوس نہیں ہوتا، کبھی یہ خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اے عاشقوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو، گناہوں پر تمہیں ایسی ندامت ملے، ایسی افسردگی ملے، تو ان عاشقوں کی داستان پڑھا کرو، عشق مصطفیٰ اور عشق محمدی کی ان داستانوں کو پڑھا کرو، تبھی جا کر عشق مصطفیٰ میں گرمی پیدا ہوگی، تبھی جا کر گناہوں سے چڑ ہوگی، تبھی جا کر گناہوں سے نفرت ہوگی۔ اگر اس طرح کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لاکھ ہم جلسے سن لیں، جاک ہم محفلیں سن لیں، یہ جلسے یہ محفلیں سب رائے گاہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی کے اندر عملی انقلاب برپا کیجئے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کیجئے، اپنی زندگی کی کج راہوں کو درست کیجئے۔ آپ جو گناہوں کے ڈگر پر چل پڑے ہیں، اس ڈگر کو چھوڑیے اور اللہ کی راہ اطاعت پر چل پڑیے۔ اگر آپ اللہ کی راہ اطاعت پر چل پڑیں گے، رحمت الہی اپنے آغوش میں لینے کے لیے آج بھی گناہگاروں کو مچل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ احساس تو پیدا ہو، یہ ندامت تو پیدا ہو، یہ افسوس تو پیدا ہو۔ اس لیے اے عاشقوں، ہمیں عاشق رسول بننا۔ ابھی میں نے مشکات المصابیح کے حوالے سے جو حدیث پاک پیش کیا تھا عجب ترین ایمان کے حوالے سے، جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ایمان کو اعلیٰ ترین ایمان اور افضل ترین ایمان قرار دیا کہ جو بعد میں نسلیں پیدا ہوں گی مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا اور مصطفیٰ سے عشق کریں گے، مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ اور اس کی حقیقت مصطفیٰ نے بتایا، ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی لو رآنی باہلہ و مالہ۔ وہ نسلیں جو بعد میں آئیں گی مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری ایک جھلک پانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کریں گے، اپنے مال و متاع کو بھی قربان کریں گے۔ تو یہاں اعلیٰ ترین ایمان سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ سے افضل، اولیاء کرام سے افضل، بلکہ یہ جزوی فضیلت کی بات ہوئی ہے، یعنی ایک جہت اور ایک اعتبار سے یہ کہا گیا، یعنی بن دیکھے ایمان لانے کی ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ میری صبح و مساء کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے معجزات کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے کمالات کو دیکھا نہیں ہوگا، اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ورنہ تو افضلیت مطلقہ اور اجماعی طور پر سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد اور رسول ملائکہ کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ترین گروہ ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام علی الاطلاق امت محمدیہ میں
انبیاء کرام کے بعد اور رسول ملائکہ کے بعد سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہاں جو اعلیٰ ترین ایمان کی بات کی گئی ہے وہ ایمان کی تقویت کے حوالے سے، وہ ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے اور جزوی اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر علامہ عبدالرحمن جامی کے اس کلام پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد زیرو لطف سوے من نظر کن، ببر ایجان مستقم دراجہ فدائے روضہ خیر البشر کن۔ جب حضرت عبدالرحمن جامی پر پابندی لگ گئی اور آپ روضہ رسول پر حاضری نہ دے سکے تو نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو خطاب کرتے ہوئے اور اپنے پیغام کا پیغام برمانتے ہوئے علامہ جامی اس ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا بات ہے، اے نسیم شہری، اے باد صبا، تمہیں تو مدینے کی گلیوں سے گزرنے پر پابندی نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کے شہر مقدس سے تمہارا گزرنا ہو تو میرا یہ پیغام لے کر جانا اور میرے احوال اور میرے دلوں کی کیفیت مصطفیٰ کو کہنا اور میرے اس مشتاق جان کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرنا، کیونکہ میں اپنی جان روضہ خیر البشر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ علامہ عبدالرحمن کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی، اس لیے تو ان کو عشق کا وہ صلہ ملا کہ آج کروڑوں عاشقوں کا امام ہے اور بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مصنف اور مدبر بھی علامہ عبدالرحمن جامی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولانا عبدالرحمن جامی کا عشق کا فیضان ہمیں عطا کرے، ان کے عشق کی جھلک بھی مولا تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔